دوسرے لوگ ہیں پھر اپنے لوگ ہیں. دوسروں کے لیے مانگتے مانگتے وقت ختم ہو گیا, اپنے لیے مانگنے کا وقت ہی نہیں ملا. یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہو گئی اور رات بھر تڑپتی رہی, بیماری سے تڑپ رہی تھی. مولا علی سرہانے بیٹھے تھے. رات کے آخری حصے میں مولا علی فرماتے ہیں مولا کائنات دونوں کو نیند لگ گئی. دیکھو یہاں بھی کیا محبتیں تھی. میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری زندگی میں اور آپ کی زندگیوں میں اور ہمارے بچوں کی زندگیوں میں میاں بیوی کے حوالے سے وہ محبت دے جو محبت سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے درمیان تھی. کیا محبت تھی وہ. اب وہ محبت کا ذکر چھیڑے تو کیا کہیں. جب سیدہ کا وصال ہو گیا نا تو مولا علی ہر دن سیدہ کے مزار پہ جاتے تھے زیارت کے لیے. ہر دن جاتے تھے اور سلام کرتے تھے اور پھر گھر آ کر کے روتے تھے, کہتے تھے کیا بات ہے میرا محبوب, میں سلام کرتا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں آتا. اللہ اکبر. مولا علی روز جاتے تھے. یہاں تو بیوی بیمار پڑ جائے تو سوچتے ہیں کہ کیسے اس سے نجات ملے, یہ لوگ سوچتے ہیں. لیکن یہ ہنسنے کی بات نہیں, بہت فکر کی بات ہے. بلکہ اب تو لوگ اپنی بیویوں کو ٹائم دیتے بھی نہیں. گھر جاتے ہیں تو موبائل میں گھس جاتے ہیں, یوٹیوب فیس بک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. جرم ہے, جرم, حق تلفی ہے. ان کو ٹائم دو. گھر جاؤ تو ان کو وقت دو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک لوگوں کے لیے, ایک عبادت کے لیے اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے. حضور ٹائم دیتے تھے اپنی ازواج پاک کو. آج ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے, دوستوں میں ٹائم چلا جاتا ہے, پھر فیس بک پہ, یوٹیوب پر. اب تو اس پہ بھی طلاق کی نوبت آ رہی ہے. اپنی بیویوں کو ٹائم دو, وقت دو. بیمار پڑے ان کا خیال کرو. وہ تمہاری جو وہ زندگی کا ایک حصہ ہے, شریک حیات ہے, لائف کی پارٹنر ہے وہ جسے بیوی کہتے ہیں. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر پہ توجہ دیں. مولا کائنات پوری رات سراہنے, وہ علی جس کی راتیں مصلی پہ گزرتی تھی آج بیوی کی بیماری پر وہ سراہنے بیٹھے. کیوں جانتے ہیں کہ رات بھر مصلی پر گزارنے سے بہتر ہے یہ کسی بیمار کے سراہنے چند لمحے گزار دینا. یہ آج ہمدردی کا آج شادی بیاہ کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ صرف خواہشات کی تکمیل. الا ماشاءاللہ. وہ جو پہلے کے معاملات تھے نا, محبت کے, پیار کے, الفت کے, وہ جو تعلقات تھے ایک دوسرے کے دل میں اترنے کی جو باتیں تھی ختم ہو رہی ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ رسول اللہ کی زندگی دیکھ کر جینے کی بجائے لوگ سیریل دیکھ کر کے جینا شروع کر رہے ہیں. جو سیریل میں دیکھتے ہیں بس وہی. مطلب کیا؟ ایک دوسرے کی ضرورتیں ملو, اس کے بعد پھر اپنی زندگی خود جیو. نہیں, بلکہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو. سیدہ پاک کے سرانے پوری رات بیٹھے. مولا علی خود فرماتے ہیں مولا کائنات آخری حصے میں سیدہ کی آنکھ لگی تو میں بھی سو گیا. میری آنکھ کھلی بلال کی اذان کی آواز پر تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے سیدہ وضو کرتی. مولا کائنات کہتے ہیں وہ وضو کر رہی تھی. میں نے کہا ان کو وضو کرتے دیکھا تو میں بھی وضو کر کے مسجد چلا گیا. جب آیا تو چکی پیس رہی تھی, آٹا پیس رہی. میں نے کہا فاطمہ رات کے آخری حصے میں تڑپ تڑپ کر بیماری سے رات بھر جگتی رہی اور آخری حصے میں نیند لگی, مجھ سے پہلے اٹھ گئی عبادت کے لیے. چلے وہ تو عبادت کا معاملہ تھا, اور اب چکی لے کر کے بیٹھ گئی ہو, تمہیں اپنی طبیعت کا خیال نہیں ہے؟ فرمایا کیا کروں, کیونکہ عبادت اس لیے کیا کہ اللہ کا حق تھا, اور اب چکی لے کے اس لیے بیٹھ گئی کہ شوہر کا حق ہے. نہ اللہ کی حق تلفی کر سکتی ہوں نہ شوہر کی حق تلفی کر سکتی ہوں, کیونکہ میرے بابا نے مجھے نصیحت کی فاطمہ وہ عورت جو خدمت کر کے شوہر کو راضی نہ کر سکے قیامت کے دن میں اس سے ملاقات نہ کروں گا. بیماری تو بیماری ہے لیکن مجھے آپ کی خدمت بھی کرنا ہے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے. اور سیدہ پاک کا ذکر کتنا کرے, کون کرے, کہاں تک کرے. یاد رکھیے ایک مرتبہ کسی نے سیدنا امام حسن سے کہا تھا کیا امام حسین سے تمہاری ماں بڑی نیک تھی. آنکھوں میں آنسو لا کے فرمایا سچ کہا, جب میری امی کا وصال ہوا تو میری عمر صرف 6 یا 7 سال کی تھی, پھر بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا.
میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی، میرے بچپنے میں بھی میری ماں اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ شان سیدہ پاک کی ہے۔ میرے آقا نے ایک بار پوچھا، فاطمہ یہ بتاؤ ایک مسلمان عورت کے لیے کیا ضروری ہے، ایک اچھی مسلم عورت کی پہچان کیا ضروری ہے؟ تو عرض کرتی ہے، بابا ایک مسلم عورت کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی اپنی مرضی پر زندگی نہ گزارے، اللہ رسول کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد پر شفقت کرے، نرمی کرے، پیار کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عورت اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی اجنبی مرد اس عورت کو دیکھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا پوری زندگی بابا کی وصال کے بعد 6 مہینے تک حیات رہی۔ اتنا غم تھا، اچھی شاعرہ بھی تھی، شعر کہتی تھی، رسول اللہ کی تربیت کی برکتیں تھی کہ بڑا علم تھا آپ کے پاس۔ تو اس علم کا ایک حصہ یہ تھا کہ عرب کے ذوق کے مطابق وہ شعر بھی کہتی تھی۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، قبر انور پہ گئی، مٹی ہاتھ میں لیا اور سونگا، اور سونگ کر ایک شعر کہا۔ فرماتی ہے، جو میرے بابا کے قبر کی مٹی سونگ لے، پھر کبھی اس کو کوئی خوشبو سونگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا، میرے بابا کے وصال نے، توجہ کرنا کتنی غمگین تھی بعد وصال، میرے بابا کے وصال نے مجھے وہ صدمہ دیا کہ اگر دن پر وہ صدمہ ڈال دیا جاتا تو دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جاتا۔ سیدہ پاک اپنے بابا کے وصال کے بعد رات اور دن ایک ہی مشغلہ تھا، رونا رونا، صرف رونا۔ اور بس پھر یہ ہوا کہ سیدہ پاک 6 مہینے تک حیات رہی، بلکہ بیمار سی ہو گئی، روتی تھی۔ جب عورتیں مدینہ منورہ کی آ کر آپ کے پاس بیٹھتی تھی تو سیدہ پاک کو روتے دیکھ کر اور عورتیں بھی رونے لگ جاتی تھی۔ بہت سے قصے لوگوں نے گڑھ لی اپنے اپنے طور پر، لیکن سچائی یہی ہے کہ سیدہ پاک رات و دن روتی رہی، رونے کے سوا کوئی کام نہ تھا، کسی کی طرف توجہ نہ تھی۔ سیدہ پاک آنسو بہاتی تھی، بابا بابا، بابا کے بغیر رہنا نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ تھی، اور 2 تاریخ کو سیدہ پاک جلدی جلدی سب تیاری کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں اور شہزادوں کو نہلا رہی ہیں، کپڑے پہنا رہی ہیں، اور کھانا تیار ہو گیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے کبھی امام حسن کو کھلاتی ہے، کبھی امام حسین کو، کبھی زینب کو کھلاتی ہے، کبھی ام کلثوم کو۔ مولا کائنات آ کر دیکھتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں، سیدہ آج کچھ معمول سے ہٹ کر ہے، کچھ معمول سے ہٹ کر تیاریاں ہیں۔ سیدہ پاک کہتی ہیں، ہاں جانے کا وقت آ گیا ہے، شاید اب میں دنیا میں نہیں رہوں گی، تو بس اس لیے آج بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہی ہوں، تاکہ حسین کو اس لیے اور زینب کو اس لیے ہاتھوں سے کھلا رہی ہوں کہ کربلا میں جب میرے شہزادہ اور میری شہزادی 3 دن کی بھوک ان کو پریشان کرے تو ماں کے ہاتھوں کا کھانا ان کے لیے جو ہے وہ ایک راحت اور صبر کا سبب بن جائے۔ کربلا یاد آ گئی ہے، اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جس کو لکھا گیا ہے کتابوں میں، جس کو بیان کیا ہے صوفیہ نے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو سیدہ کہتی ہے، علی میرے بعد دوسرا نکاح تو کرو گے؟ مولا کائنات نے جب سنا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے تو سوچتے ہیں کہ اب کیا بیان کروں، کیونکہ جب تک کہ سیدہ حیات تھی مولا علی نے حضور کے حکم پر دوسرا نکاح نہیں کیا تاکہ سیدہ کا دل نہ دکھے، سیدہ پاک کا دل نہ دکھے۔ اس لیے، اور چونکہ کسی کا دل دکھنا اس سے ایمان نہیں جاتا، گناہ ملتا ہے مگر ایمان نہیں جاتا، لیکن سیدہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا، جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس آنے والی عورت کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہنم سے بچنے کا سامان کر دیا کہ کوئی بھی سوکن بن کے آئے گی تو سیدہ اس سے ناراض ہوگی، اور جس سے وہ ناراض ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا، اس کو تو تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی۔ تو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو اپنی بیٹی کے لیے سامان کیا، بیٹی کے لیے نہیں کیا،
جو آنے والی خاتون تھی اس کی خیر خواہی فرمائی کہ چونکہ اکثر سوکن سے ناراض ہوتی ہے، اور پہلی بیوی کا دوسری بیوی سے ناراض ہونا یہ عورتوں کا فطری تقاضا ہے. اگر اس عورت دوسری عورت سے سیدہ ناراض ہوتی تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا، کیونکہ آقا کی حدیث بخاری کی حدیث آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو حضور اس کا بھلا چاہتے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام نے گویا کہ سیدہ کو جلدی اپنے پاس بلا لیا تاکہ مولائے کائنات سے یہ رکاوٹ گویا کہ ختم بھی ہو جائے. راز بیان کرنے والے تو بہت بیان کرتے ہیں. تو سیدہ پاک نے کہا علی میرے بعد دوسرا نکاح تو کرو. مولائے کائنات نے کہا سیدہ ایسی بات کیوں کر رہی ہے؟ اور فرمایا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کرو گے نا دوسرا نکاح تو مولائے کائنات نے کچھ توقف فرمایا تو کہا ضرور کرنا، لیکن میری گزارش ہے کسی بہت بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا. بہادر گھرانے ایسا کیوں فاطمہ؟ تو کہا کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اس بہادر گھرانے کی عورت سے جب نکاح کرو گے تو اللہ اس کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا کرے. دعا کرتی ہوں اللہ اس کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا کرے، اور وہ بہادر بیٹے کربلا میں میرے حسین کے ساتھ آ جائے. تو مولائے کائنات نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس وصیت پر بہادر گھرانے سے نکاح